آج کی سورت شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القمر بھی مکی سورت ہے، اور القمر عربی زبان میں کہتے ہیں چاند کو۔ اس میں چاند دو ٹکڑے ہونے کے معجزے کا بیان ہے شروع کی ہی آیات کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت۔ وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے جادو کہا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ برحق ہے۔ بعض منکرین حدیث نے اس کے اوپر حملہ کیا اور ان آیات کی بھی غلط تعویل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ آیات بالکل واضح ہیں کہ قریب آگے قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا، جب یعنی قیامت قائم ہوگی، حالانکہ اس سے اگلی آیت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب بھی کوئی انہیں معجزہ دکھایا جاتا ہے، کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادو ہے، یعنی انہوں نے کوئی منظر دیکھا ہے جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے۔ ویسے بھی اجماع نے اس کا یعنی دروازہ بند کر دیا گمراہی کا، پوری امت کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں جو اس معجزے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان احادیث روایت کرنے والے میں جو اصحاب ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، جو کہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب کہ یہ معجزہ ہوا، تو انہوں نے یہ حدیث کیسے بیان کی؟ تو یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتا ہے، وہ چاہے سند پوری نہ بھی کرے، اس کو حدیث تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی ایسے زمانے کی حدیث بیان کر رہا ہے جو زمانہ اس نے نہیں پایا ہوا، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ، تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور صحابی سے سن کے بیان کیا ہوگا۔ چونکہ صحابی جو ہیں وہ سارے کے سارے احادیث کے حوالے سے ایکسیپٹیبل ہیں، لہٰذا اس بحث میں نہیں پڑھا جائے گا کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، اس چکر میں نہیں پڑھا جائے گا۔ صحابی تک ثابت ہو جائے گی تو وہ حدیث اسٹیبلش مانی جائے گی۔ ویسے علمی طور پہ بھی اس کا جواب موجود ہے، وہ یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ صرف اور صرف سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے راوی سیدنا انس ابن مالک بھی ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود پہلے 10 صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی یہ منظر دیکھنے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کو جب جمع کر کے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیز بتائی کہ چاند دو ٹکڑے کیا جائے گا نشانی کے طور پر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو چاند کی طرف متوجہ کیا، ان سب کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا، اور ہیرا پہاڑی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو ہیرا کا پہاڑ ہے وہ ہم نے درمیان میں دیکھا، اور چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں ٹکڑے مل گئے۔ تو یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت کا نہیں تھا، بلکہ نبوت کی نشانی تھی۔ دعوی نبوت کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کر کے دکھائیں، اس قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا جو کافروں کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہو۔ وہ آپ کا معجزہ جو ہے وہ یہ کتاب اللہ ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ 5 معجزات تھے، مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد کوڑی کو اللہ کے اذن سے شفا دینا، اور اسی طریقے سے جو اندھے ہوتے تھے ان کے یعنی مٹی کے ڈھیلے رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھیں بن جاتی تھیں۔ تو یہ یعنی جو سورہ آل عمران کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ذکر ہوئے ہیں، اس قسم کے نبی علیہ السلام کے حصی معجزات ملتے جلتے موجود ہیں، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں۔ دعوت نبوت والا جو معجزہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے، اور وہ لاجیکل ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے کتاب اللہ کی شکل میں۔ اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ایک لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو معجزہ ہے دعوی نبوت والا، وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والا نہیں، بلکہ یہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے کیس میں جو عذاب استیصال آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کافروں پر وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، وہ اگلے نبیوں والے طریقے سے نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی پتھر برسیں یا سمندر میں غرق کر دیا جائے یا چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا جائے یا تیز ہوا بھیجی جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو مسلط کیا مشرکین عرب پر اور اہل کتاب کے اوپر، جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے۔ تو یہ قتال بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور قرآن بھی۔ اس میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور قرآن حکیم میں 3 ہی معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں، باقی درجنوں آپ کے معجزات بخاری اور مسلم میں آئے ہیں۔ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر 4 نشستوں میں آلموسٹ تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 131 A B C D، جس میں نے معجزات، کرامات، استدراج، علوین، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں ڈسکس کیا تھا۔ آج میں اسے اسکپ کرتا ہوں۔ اس میں بھی میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، باقی سارے معجزات کا ذکر احادیث کے اندر ہے۔ اس میں سے پہلا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے قرآن حکیم،
جس کا ذکر 12 آیا، لیکن سورۃ العنکبوت میں کلائمیکس ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں؟ تو یہ آپ کا نمبر 1 معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا، دعوی نبوت والا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ شق القمر والا واقعہ جو ہم نے یہ سورۃ القمر میں ڈسکس کیا، چاند 2 ٹکڑے ہونے والا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے الاسراء والمعراج، یعنی راتوں رات آپ کو ایک بہت لمبا سفر کروایا گیا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ اس رات کے سفر کو کہا جاتا ہے الاسراء، رات کا سفر۔ اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے المعراج۔ تو یہ ہم ایسے عموماً اپنی اردو لنگوسٹک کے اندر واقعہ معراج اسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ 2 حصوں کا مجموعہ ہے، الاسراء والمعراج۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آپ کا زمینی سفر ہے، یہ الاسراء کہلاتا ہے۔ اور دوسرا آپ کا آسمانی سفر ہے جس کا ذکر پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ النجم کے اندر۔ تو اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 3 لیکچر ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 126A B C، واقعہ معراج کے اوپر آپ درجنوں کتابیں پڑھ لیں، سینکڑوں لیکچر سن لیں، آپ کو کمبائنڈ فارم میں بالکل جو من و عن جو بات کتاب و سنت کے اندر جتنی آئی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے ان 3 لیکچرز کے۔ اللہ کے فضل سے میں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ لیکچرز تیار کیے تھے۔ جب ہماری آیات آئی تھی وہ سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس ایک آیت کے اوپر میں نے 3 نشستیں یہاں پہ ریکارڈ کروائی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری قرآن کلاسز اب مختصر ہیں، ورنہ تو ایک آیت کے اوپر 3 4 ہفتے ہمارے لگ جاتے تھے تاکہ ہم وہ کنٹروورشل ایشوز کو ڈسکس کریں۔ اب تو ہم پوری صورت بھی کور کر دیتے ہیں، صرف ایک ریفرنس دے دیتے ہیں، جس سے شوق ہو تو ڈیٹیل کے لیے ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں سورج پلٹانے والا واقعہ بھی موجود ہے، لیکن اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، یعنی محدثین کا اتفاق نہیں ہے۔ امام طحاوی ویسے اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ یعنی نماز چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کی گود میں یعنی سر رکھ کے سو گئے، اس دوران نماز ان کی چھوٹ گئی، اور وہ پھر اسی غم کے عالم میں مطلب انہوں نے رونا شروع کیا، تو ان کے کچھ آنسو نبی اسلام کے رخسار پہ لگے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو سورج واپس آ گیا۔ اس حدیث کے اوپر کلام ہے، لیکن فی نفسی یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے سورج رکنے والا واقعہ، اس حوالے سے کہ یوشع ابن نون جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول ہوئے تھے، جب وہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جہاد کر رہے تھے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا اور ان کی فتح کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، اگلا دن ہفتے کا تھا، اور اگر جنگ ہفتے کے دن تک کے لیے پوسٹ پون ہو جاتی تو ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے قتال کرنا منع تھا، صرف عبادت کا دن تھا، تو وہ ایک دن کے لیے جنگ روکنی پڑ جاتی اور پھر وہ جنگ اتوار کو کنٹینیو کرنی پڑتی۔ تو اب ظاہر ایک دن کے لیے جنگ رکے تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یوشع ابن نون نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے، کہ یعنی جو جمعے کا دن ہے ہمارے لیے لمبا کر دے، جب تک کہ ہم کافروں پر غلبہ نہ پالیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شریعت اسلامیہ میں چاہے وہ جیوز اور کرسچنز ہوں یا مسلمان ہوں، مغرب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو جمعے کی مغرب سے ہی ہفتے کا دن شروع ہو جاتا تھا ٹل ہفتے کی مغرب تک۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ یوشع ابن نون کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو، اس وقت کے یہودی اور ظاہر مسلمان ہی تھے وہ، جب تک کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو یہ واقعہ تو مطلب بخاری مسلم دونوں میں، لہٰذا اگر کوئی سورج پلٹانے والے معجزے کو یا سورج روکنے والے معجزے کو اللہ کے اذن سے صحیح مانتا ہے تو اس میں کوئی عقیدے کی خرابی والا ایشو نہیں ہے، اس طرح کا واقعہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ مسئلہ نمبر 131A B C D 4 ہیں میرے لیکچرز، اور میں نے بڑی محنت کر کے درجنوں آیات قرآن حکیم کی اور درجنوں بخاری مسلم سے احادیث کی روشنی میں یہ سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، استدراج کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، نظروں کا دھوکہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی تھیں، آج ہم ان کو اسکپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قریب آگے قیامت اور ٹوٹ گیا چاند، یعنی نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے یہ خود قیامت کی ایک خبر ہے۔ لیکن ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اب آپ علیہ السلام کے بعد تو صرف قیامت ہی آنی ہے نا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعی نبی علیہ السلام اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن کی گنتی ہے نا تمہارے 1000 برس کے برابر ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 1.5 دن بھی نہیں گزرا اللہ کی گنتی میں، کیونکہ 1500 سال تو نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، سورہ سجدہ میں آتا ہے پارہ نمبر 21 میں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ہزاروں پیغمبروں کو دیکھیں، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اینڈ پر آئیں اور آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، تو پھر واقعی قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا۔ لہٰذا وہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس دن جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے، یعنی گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہوگی اور قیامت آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چاند ٹوٹے گا جب قیامت قائم ہوگی، تو اسی لیے قیامت کا ذکر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت قریب آنے کا ذکر ہے، تو نبی علیہ السلام کی بعثت خود قیامت کے قریب آنا کی ایک نشانی ہے۔ کئی اور نشانیاں بھی ہیں، ان میں سے نبی علیہ السلام کی بعثت بھی ہے۔
وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور کوئی بھی وہ نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا جادو، بہت بڑا زبردست قسم کا جادوگر ہے جو یہ جادو دکھاتا ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس معجزے کو جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگ گئے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک انجام ہونے والا ہے، یعنی انہوں نے جو اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے تو ان پر بھی عذاب آئے گا، یہ انتظار کریں، اور پھر وہ عذاب قتال کی شکل میں آیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قسط دی ان کو، یعنی 70 سردار جو ہیں وہ بدر کے میدان میں قتل ہوئے، 70 کے قریب قیدی بنائے گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں پہلی قوموں کی بربادی کے واقعات ان کافروں تک جس میں بڑی عبرت ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں تو ہمیں شاید کوئی چھوٹ مل جائے۔ جب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ قوم نوح ہلاک ہوئی وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے، قوم عاد، قوم سمود، تو یہ کفار مکہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے۔ اگر عذاب آ جاتا تو آج خالد بن ولید جو ہے وہ صحابی تو نہ ہوتے۔ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ دیکھیں وہ 19 سال زندہ بھی رہے ہیں، مر بھی سکتا ہے بندہ، بیچ میں جنگیں بھی لڑی ہیں، بدر تو نہیں لڑ سکے، احد کے اندر پہنچے تھے، اور انہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہوئے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے بد دعا بھی نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ پھر سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر اس حوالے سے گرفت کی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت بھی دے سکتا ہے، اور اسی خالد بن ولید کو پھر ہدایت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا۔ ٹھیک ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ اے نبی علیہ السلام، آپ جسے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے۔ یعنی ڈاکٹر سراج صاحب اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے بڑی زبردست کہ جو شخص سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تو کہا ہے کہ مجھے جگا دینا یار، تو جاگ جائے گا، اور جو بندہ آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی جگا سکتا ہے؟ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، وہ جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ ہدایت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہے نا وہ ہدایت اس کو مل جائے گی، لیکن جو شخص کہے گا کہ میں ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اس کے سامنے قرآن پیش کریں، آپ اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کریں، اس کے کان پہ جوں تک نہیں رنگے گی۔ تو ایسے لوگوں پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر جو ہے گمراہی واجب کر لی ہوئی ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جب یہ گمراہی واجب کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف ہے، نبی آپ کی باتیں ہم پہ اثر نہیں کرتی، آپ جو مرضی کر لیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہتے تھے کہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم ہدایت نہیں قبول کر رہے، حالانکہ وہ تو اپنے لیے ناکامی کما رہے تھے۔ اور سیم آج یہی ہے، یعنی یہ جو پاپا جانی ہے، یعنی ان سے تو ہم نے خود کئی بار یہ بات سنی ہوئی ہے نجی میٹنگز کے اندر کہ میری آنکھیں اندھی ہیں اور میرے کان بہہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو۔ جب کوئی شخص کہے کہ میری آنکھیں بھی اندھی ہیں، میرے کان بھی بہہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بزرگوں کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ کیا ہے، یہ تو یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں، ہم کوئی بات نہیں آپ کی سمجھیں گے۔ تو اصل میں ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اندھی کر دی ہوئی ہیں، ورنہ تو ایک یہ عقیدہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہونا چاہیے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ نے کوئی جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کرنی ہے تو ویسے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھی اندھے بن کے نہیں مانتے ہیں، نہ یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پہ میں اور میرے اصحاب چل رہے ہیں، یہ پوری بصیرت کے ساتھ، اندھے بن کے نہیں اس پہ چل رہے۔ چلے پھر بھی کسی درجے میں ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھیں اندھی ہیں، میرے کان بہرے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے خلاف ہو، لیکن آپ کے بزرگ بیچ میں کہاں سے آ گئے اور اس لیول تک آ گئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھے ہیں؟ تو پھر اندھے ہی رہیں گے، عقل کے بھی اندھے رہیں گے، ہدایت سے بھی دور ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگلی قوموں کی ان کے پاس خبریں آ چکی تھیں لیکن انہوں نے عبرت نہیں حاصل کی۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، وہ خبریں سراسر حکمت پر تھیں، پس ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی نبیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کافروں کو اس حوالے سے کہ ان کو زبردستی حق گھول کے تو اسلام کی طرف لے آتے، اور نہ ہی ان کا کام تھا۔ سورۃ البقرہ میں ہے اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے جو ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ نبیوں کی دعوت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب وہ خود ماننے نہیں چاہتے تھے۔ فتول عنہم، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان منکرین سے رخ انور پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، قیامت والے دن ایک بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔